بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق بخشی اسلام کے اہم رکن کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. گزشتہ 2 دنوں سے فقہ الصیام کے اوپر دروس چل رہے ہیں. پہلے اور دوسرے درس کے اندر مختصر طور پر نیت کے مسائل اور سحری کے مسائل، چاند دیکھنے کے مسائل اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ چیزیں جس کو کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان تمام چیزوں کے اوپر مفصل گفتگو ہو چکی ہے. آج کا جو ہمارا درس رہے گا وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کے لیے ان کے لیے چھوٹ ہے لیکن ان کو قضا کرنا لازم ہے، لیکن عذر کی وجہ سے ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس دن کا روزہ چھوڑ دیں، یا جس وقت تک یا جب تک وہ عذر باقی رہے گا جب تک روزہ نہ رکھے، لیکن جب سہولت پیدا ہو اس وقت روزہ رکھ لے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ سب سے پہلے یہ بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ روزے کی فرضیت کے سلسلے میں شروع میں جب روزہ فرض ہوا تھا سن 2 ہجری میں، تو اس وقت یہ رخصت تھی کہ کسی شخص کو استطاعت رہنے کے باوجود بھی اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے چھوٹ تھی، لیکن اس کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا کھلانا اس کے اوپر ضروری تھا. لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کیا گیا اور جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں، جن کے اندر طاقت ہو، ان کے لیے روزہ رکھنا واجب قرار دیا گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے اس وقت، لیکن جب عذر ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے. ان لوگوں کے تذکرے سے پہلے یہ بات بھی بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس میں سے ایک قسم ایسی ہے جن کے اوپر روزہ رکھنا حرام ہے، جیسے حیض اور نفاس والی عورتیں، ان کے اوپر اس وقت روزے رکھنا حرام ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، اور اس کی قضا بھی ان کے اوپر واجب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے رخصت ہے. اس کے بعد جو ہے دوسرا جو عذر ہے وہ بیماری کے اندر بھی فقہاء کرام کہتے ہیں کہ ایسی بیماری جس کی وجہ سے یا روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی یا تو اس کے مرض کی زیادتی کا سبب ہو سکتا ہے یا اس کی جو ہے موت کا بھی سبب ہو سکتا ہے، تو ایسا شخص جس کا روزہ رکھنا اس کے لیے اس کی جان کا خطرہ ہو یا اس کی صحت کا اوپر اس کا خطرہ ہو، تو اس وقت آدمی اس دن کا روزہ چھوڑ سکتا ہے، یا جس وقت تک وہ شخص بیمار رہے گا اتنے دنوں کے روزے چھوڑ سکتا ہے. پھر بیماری کے اندر بھی 2 قسم کی بیماری ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا. بعض ایسی بیماری ہوتی ہے کہ لا یرجا شفاؤہ، کہ ایسے شخص کی بیماری بعض مرتبہ اس کی جو ہے شفا یابی کی کوئی جو ہے یہ نظر نہیں آتی ہے،
آدمی جو ہے ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے پھر اچھا ہو نہیں سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے اپوزٹ بھی ہو جاتا ہے، اس کی ضد بھی ہو جاتی ہے، ڈاکٹر جو ہے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے آدمی بچ جاتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں ان لوگوں کا تذکرہ کروں گا جن لوگوں کی بیماری جو ہے عارضی بیماری ہے، بیمار ہو جاتا ہے لیکن اس کی بیماری جو ہے عارضی نہیں ہوتی ہے، بیماری کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ شفایاب ہو جائے، ڈاکٹر جو ہے اس کی بیماری کو لے کر یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ کبھی جو ہے شفایاب نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جو عذر ہے جس کی بنیاد پر روزہ چھوڑ سکتے ہیں وہ ہے سفر۔ آدمی اگر سفر کے اوپر ہو، مسافر ہو، تو اس وقت روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی جو ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر سے مراد کیا ہے، سفر کس کو کہیں گے، سفر سے مراد کیا ہے۔ فقہاء کے درمیان جو ہے اختلاف ہے کہ سفر کا اطلاق یا سفر ہم کس کو کہیں گے، آدمی کو مسافر کب کہیں گے، آدمی ابھی شرور جاتا ہے یا جو ہے مردیشور جاتا ہے کہ وہ شخص مسافر ہوگا؟ تو اس کے اندر جو ہے راجح مسئلہ یہی ہے کہ سفر کے اندر مسافت کو نہیں دیکھا جائے گا، مسافت کے ذریعے سے جو ہے قرآن اور حدیث کے اندر کہیں پر بھی مسافت کا تذکرہ نہیں ہے کہ اتنے کلومیٹر اگر سفر کرے گا تو وہ شخص جو ہے مسافر کہلائے گا، ایسی کوئی بات قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے۔ لیکن بعض فقہاء نے تحدید کی ہے 80 کلومیٹر 84 کلومیٹر، الگ الگ جو ہے لوگوں کے پاس الگ الگ کلومیٹر کی تحدید ہے، لیکن یہ تحدید قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح نہیں ہے۔ اس لیے صحیح جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے اس کے اندر، سفر اس کو کہیں گے جس کو عام لغت کے اندر یا عام فہم کے اندر ہم اس کو جو ہے سفر کہیں۔ کوئی شخص جو ہے کہیں ایسی دور جگہ پر جا رہا ہے اور اس کو اگر ہم کہیں گے کہ میں سفر کیا تھا تو لوگ ہنسیں گے نہیں اور اس کو جو ہے تسلیم کر لیں گے، تو ایسی جگہ پر اگر آدمی جا رہا ہے تو اس کو جو ہے سفر کہیں گے۔ اور یہی مسئلہ جو ہے قصر کے اندر بھی یہی سیم مسئلہ ہوگا کہ کتنی مسافت جانے کے بعد آدمی قصر کر سکتا ہے یا جمع کر سکتا ہے، اس کے اندر بھی سیم یہی مسئلہ ہے۔ افطار کا جو مسئلہ ہے یہی مسئلہ قصر کے اندر بھی اور جمع کے اندر بھی۔ تو یہاں پر سمجھنے کی یہی بات ہے کہ آدمی ایسی جگہ سفر کرے جس کو سفر کہا جا سکتا ہو۔ آپ اگر کہیں سفر کر رہے ہیں تو اہل علم سے دریافت کر لے کہ اس جگہ کو ہم سفر کہیں گے یا نہیں کہیں گے، عام لغت کے اندر اس کو جو ہے سفر کہیں گے یا نہیں کہیں گے۔ مثال دیتا ہوں کہ آدمی جو ہے یہاں سے مینگلور جاتا ہے، مینگلور یہاں سے 150 کلومیٹر 148 کلومیٹر ہے تقریباً۔ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آدمی جو ہے جب میں یہاں سے مینگلور کے لیے یہاں سے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس یا کسی اور وجہ سے، تو جب فون آتا ہے یا کوئی چیز اس کو جو ہے کوئی پوچھتا ہے کہ کہاں پر گئے تھے تو کہہ سکتا ہے کہ میں مسافر تھا، میں سفر پر گیا تھا، مینگلور گیا تھا۔ تو اس میں جو ہے سمجھنے کے لیے آپ خود جو ہے سوچیں اور اہل علم سے دریافت کر لے کہ کون سی جگہ پر آپ جائیں گے تو اس کو جو ہے سفر کہیں گے۔ یہ جو ہے عرف کے اندر بات معلوم ہو جائے گی، آپ جو ہے خود بھی سمجھ سکتے ہیں یا اہل علم سے اس بارے میں دریافت کر سکتے ہیں کہ سفر جو ہے کس کو کہیں گے۔ تو یہ رہا مسئلہ سفر کا۔ تو سفر کے اندر بھی جو ہے اگر کوئی شخص سفر پر جا رہا ہے تو اس کے لیے رخصت ہے، لیکن اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ سفر پر اگر جا رہا ہے تو کیا روزہ چھوڑنا اس کے لیے ضروری ہے، یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اس کے اندر بھی جو ہے اکثر شارحین حدیث اور فقہاء کہتے ہیں کہ آدمی کی اپنی سہولت کے اوپر ہے۔ اگر آدمی سفر پر جا رہا ہے اور اس کے لیے سہولت ہے کہ وہ روزہ رکھے، کوئی تھکن محسوس نہیں ہوتی ہے اور اس کی جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کی صحت کا کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر بھی جو ہے اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن جو ہے تھکنے کا خوف ہو، اپنے آپ کو مشقت میں اگر جو ہے ڈالنے کا اگر خوف ہو تو اس وقت روزہ چھوڑنا اس کے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ روزہ رکھنا بہتر ہے یا روزہ نہیں رکھنا بہتر ہے، یہ آدمی کے اپنی سچویشن کے اوپر ہے اور آدمی کے اپنی کیفیت کے اوپر ہے کہ اگر وہ تھکن محسوس کرتا ہے یا اس کو جو ہے اس سے مشقت محسوس ہو رہی ہے تو آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن تھکن کی وجہ سے روزہ توڑ بھی سکتا ہے۔ یہ بھی جو ہے دلائل موجود ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کئی مرتبہ سفر پر نکلے اور مشقت کی وجہ سے، زیادہ جو ہے تھکنے کی وجہ سے، زیادہ گرمی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین افطار سے کچھ گھنٹوں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا۔ تو اس کی بھی جو ہے آپ کے پاس سہولت میسر ہے، اس کے اندر جو ہے
کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. زوم پر جو ہے چل رہا ہے لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی ہے. نہیں, شاید نیٹ ورک کا پرابلم ہے. جی بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ سفر کی وجہ سے جو ہے آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کے لیے رخصت ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ کلومیٹر کی جو ہے کوئی تحدید نہیں ہے اس کے اندر. عرف کے اندر جس کو سفر کہا جائے اس کو جو ہے سفر کہیں گے. اور سفر کے اندر روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا یہ خود آدمی جو ہے اپنی جو ہے صحت کے حساب سے اور اپنی جو ہے مشقت کے حساب سے طے کر سکتا ہے. اس کے اندر کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. قرآن اور حدیث کے اندر جو ہے کلومیٹر کی تحدید کا کوئی جو ہے جی فقہا کی تحدید کے حساب سے وہ قصر کر سکتا ہے، کیونکہ فقہا جو تحدید کرتے ہیں تقریباً 84 کلومیٹر یا 85 کلومیٹر 80 کلومیٹر سے کچھ زائد کی جو ہے تحدید کرتے ہیں. اللہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے بعض فقہا کے پاس کچھ دوسرے اقوال بھی ہے، بعض لوگ 70 بھی کہتے ہیں، لیکن بہرحال اس کے اندر اختلاف ہے. اور یہ اختلاف جو ہے ضروری ہے کیونکہ قرآن اور حدیث کے اندر کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے کہ اتنے کلومیٹر جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قصر کرتے تھے. ایسی کوئی جو ہے حدیث نہیں ہے. سفر پر نکلتے تھے تو قصر کرتے تھے، روزہ چھوڑتے تھے، یہ دلیل موجود ہے، لیکن کلومیٹر کی جو ہے تحدید قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے جو اور ایک وجہ یا اور ایک عذر جس کی وجہ سے آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ ہے حمل اور رضاعت. اگر عورت جو ہے حاملہ ہے یا عورت اگر اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو اس اثناء میں اگر اس کو مشقت کا سامنا اس کو پڑ رہا ہے تو اس وقت بھی وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے. تو اس کے اندر بھی جو ہے فقہا یہی کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے اس عورت کے اوپر ہے کہ اس کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حکم لگایا جائے گا، ورنہ مطلقاً جو ہے حمل یا رضاعت عذر نہیں ہے. اگر حاملہ عورت مشقت محسوس کر رہی ہے، روزہ رکھ نہیں سکتی ہے تو چھوڑ سکتی ہے، رخصت ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے دودھ پلانے والی عورت تو وہ بھی جو ہے اگر اس کو اپنے اوپر یا بچے کے اوپر اگر خوف محسوس ہو رہا ہے اس کے روزے کی وجہ سے تو اس وقت وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے. اب جو ہے اس سے پہلے جیسے کہ میں نے کہا کہ بیماری اور سفر، اور اسی طریقے سے میں نے کہا کہ حیض اور نفاس، ان لوگوں کی قضا کا حکم یہ ہے کہ رمضان کے بعد جو ہے وہ قضا کرے. رہا مسئلہ حاملہ اور رضاعت، تو ان لوگوں کے لیے بھی یہی جو ہے راجح مسئلہ یہی ہے کہ جب فرصت ملے رمضان کے بعد یہ روزہ جو ہے اس کی قضا کرے. لیکن بعض فقہا ان کی روزے کے سلسلے میں قضا کے سلسلے میں اختلاف ان لوگوں کے پاس ہے. اس کے اندر جو ہے 3 مختلف رائے ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ حمل اور رضاعت کی وجہ سے جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے صرف کیا ہے قضا ہے. ایک قول ہے. اور ایک قول کے مطابق جو ہے قضا کے ساتھ ساتھ جو ہے فدیہ بھی ہے. ایک قول ہے. اور ایک تیسرا قول یہ ہے کہ صرف اس کے اوپر فدیہ ہے. جیسے بوڑھا شخص یا ایسا شخص جو بیماری کے بعد جو ہے اور شفایاب ہونے کا امکان نہیں ہے، جیسے ان لوگوں کا حکم ہے، ویسے دائمی مرض ان لوگوں کا حکم جو ہے یہی حکم ان لوگوں کا ہے. لیکن زیادہ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ حاملہ اور مرضعہ دونوں جو ہے ان لوگوں کے اوپر قضا واجب ہے جب وہ رمضان کے بعد جب ان کو فرصت ملے اس وقت جو ہے قضا کرے. اس کے بعد جو ہے آخری جو رخصت کے اندر جو حکم ہے جس کو میں نے بیان نہیں کیا تھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے یا دائمی مرض کی وجہ سے اگر کوئی شخص روزہ چھوڑ رہا ہے تو اس کے اوپر جو ہے فدیہ واجب ہے. فدیہ کیا واجب ہے اس سلسلے میں شاید کل یا پرسوں بات ہوئی تھی. وہ ہے 1 مسکین کو کھانا کھلانا.
اس کے اندر بھی جو ہے مقدار الفدیہ، فدیے کی کیا مقدار ہے، اس سلسلے میں بھی جو ہے بعض فقہا کے پاس اختلاف ہے. بعض فقہا اس کو نصف سا کہتے ہیں، اور بعض فقہا جو ہے ایک مد کہتے ہیں، اور بعض فقہا جو ہے ایک سا بھی کہتے ہیں. نصف سا، ایک سا اور ایک مد. بہرحال قرآن کے اندر جو بتایا گیا ہے وہ ہے مسکین کو کھانا کھلانا. ایک مسکین جو ہے جتنا کھا سکتا ہے اتنا جو ہے ایک متوسط قسم کا آدمی جتنا کھاتا ہے اتنا جو ہے اس کو کھلانا ہے. اس میں جو ہے اس کی اختلاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر ملحوظ کیا رکھنا چاہیے کہ ایک متوسط قسم کا شخص جتنا کھا سکتا ہے اتنا. اور بعض لوگ جو اختلاف جو کرتے ہیں کہ نصف سا یا ایک سا یا ایک مد جو ہے، ان لوگوں کے پاس جو ہے جب شخص فدیہ دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پکائی ہوئی کوئی چیز دیتا ہے، یا کبھی کبھی جو ہے پکائے بغیر جو ہے ایسے صرف چاول دیتا ہے، اس کو پکانا پڑتا ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اختلاف جو ہے واقع ہوا ہے. لہٰذا اگر پکا کر آپ دے رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی اختلاف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کا جو ہے جتنا کھانا، ایک پلیٹ آدمی جتنا کھا سکتا ہے اتنا جو ہے صدقہ کرے. اس کے اندر بھی جو ہے اختیار ہے کہ آدمی 30 دن کا پورا ملا کر کے جو ہے 30 لوگوں کو دعوت کرے، 30 مساکین کو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. یا ایک ہی مسکین کو جو ہے ہر دن بلا کر کے الگ الگ مسکین کو کھانا کھلائے. اس کے اندر کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. آپ کو جیسی سہولت ہوگی ویسے جو ہے آپ فدیہ دے دیں. اور فدیے کے اندر بھی جو ہے اور ایک بات، آپ شروع مہینے میں بھی دے سکتے ہیں، وسط مہینے میں بھی دے سکتے ہیں، یا مہینے کے آخر میں بھی دے سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی اختلاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ایک عام ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ایک مد 550 گرام 600 گرام ہے. جی ہمارے یہاں یہی مشہور ہے. وہ ایک مد کی دلیل کہاں بھی نہیں مل رہی. میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہاں پر جو ہے نصف سا جو ہے جی وہ اکثر سعودی علماء جو فتویٰ دیتے ہیں نصف سا. اس کے اندر میں وہی بتایا کہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے. شوافے اور مالکیہ کے پاس جو ہے ایک مد ہے. جی ایک مد ہے. شوافے کے پاس اور مالکیہ کے پاس ایک مد ہے، اور حنابلہ کے پاس جو ہے نصف سا ہے. تو وہ اپنی جو ہے مسلک کے حساب سے وہاں پر، اور اس کے اندر میں نے بتایا کہ کوئی اختلاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر ایک مسکین کتنا کھانا کھاتا ہے اس کے حساب سے دے دے. آپ کو جو ہے برابر ناپ کر کے جو ہے ایک سا یا ایک جو ہے جیسے صدقۃ الفطر ہے وہاں پر جو ہے جو بات کہی گئی ہے کہ ایک سا جو ہے دینا ہے، تو وہاں پر باقاعدہ طور پر حدیث کے اندر ایک سا کا تذکرہ ہے. لیکن یہاں پر جو ہے قرآن اور حدیث کے اندر کوئی تذکرہ نہیں ہے. ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی بات ہے، تو اس میں جو ہے کوئی اختلاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عام معمول یہاں یہ ہے کہ آدمی فطرہ میں چاول نکال کے ہوا جی تو اپنے اگر روزے وغیرہ کی جو فدیہ ہے اس کے ساتھ بھی نکالتا ہے. تو عام علماء عام فتویٰ وغیرہ دیتے ہیں کہ 550 گرام 550 گرام سے مطلب کتنا ہو گیا آپ کا 15 میں وہی بتا رہا ہوں کہ ایک مد جو ہے، ایک مد کے اندر بھی پھر اختلاف ہے کہ ایک مد کتنا ہے. اس سے پہلے جو ہے میرا ایک درس ہوا تھا اس سے پہلے مسجد میں، تو اس میں جو ہے مقدار کے سلسلے میں بتایا کہ صدقۃ الفطر کتنا ہوتا ہے، ایک سا کا مطلب کتنا ہوتا ہے. کلو کے حساب سے جو ہے اصل میں ایک سا جو ہوتا ہے، ہم سا مطلب آپ لوگ دیکھے بھی رہیں گے، میں لے کے آیا تھا یہاں پر دکھانے کے لیے. تو اس میں جو ہے مختلف قسم کے چاول مختلف قسم کی مقدار میں جو آتے ہیں. آپ اگر جو ہے موٹا چاول اس کے اندر ڈالیں گے تو شاید جو ہے کچھ 2.25 کلو آئے گا، 3 کلو آئے گا. باریک چاول ڈالیں گے تو شاید 2.5 کلو آئے گا. تو الگ الگ جو ہے اس کے اندر جو ہے مقدار ہے. تو اس لیے وہاں پر بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ سا کو جو ہے کلو کے ذریعے سے ہم بتا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اگر ڈال اس کے اندر ڈالی جائے تو الگ جو ہے اس کا یہ آئے گا. کھجور ڈالیں گے تو اس کا جو ہے اس کی کلو کے حساب سے اس کا جو ہے یہ الگ ہو جائے گا. تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ایک سا 3 کلو ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ ایک سا جو ہے اس کے اندر چیز ڈال کر کے دیکھنا پڑے گا کہ کون سا. اگر ہم لوگ جو موٹا چاول کھاتے ہیں تو موٹا چاول اگر دینا چاہے تو ہم کو سا کے اندر ڈال کر کے دیکھنا پڑے گا کہ کتنا آتا ہے اس کے اندر. اور چاول کے اندر بھی مختلف چاول جو ہے مختلف مقدار میں اس کے اندر جو بھرتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے احتیاط کرنا کی ضرورت ہے. اور اس کے اندر کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کے پاس سا موجود ہو تو سا میں جو ہے آپ دیکھ کر ناپ کر کے جو دے دیں. یا ایک سا جو ہے 4 مد کے برابر ہوتا ہے. تو اگر مد اکثر لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہے، یہاں پر اگر مد موجود ہو تو مد کے ذریعے سے 4 مرتبہ جو ہے دیکھ کر کے صدقۃ الفطر جو ہے نکال سکتے ہیں. انشاءاللہ صدقۃ الفطر کی جب وقت آئے گا انشاءاللہ اس سلسلے میں انشاءاللہ مفصل اس کے بارے میں انشاءاللہ درس دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. گزشتہ سال بھی جو ہے آن لائن میں جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے زوم کے اوپر درس دیا تھا. اس سلسلے میں پورا ایک درس صدقۃ الفطر کے بارے میں ہوا تھا میرا. تو وہ بھی جو ہے ریکارڈ ہے، اگر سننا چاہے تو سن سکتے ہیں.
یا انشاءاللہ اس مہینے کی انشاءاللہ یا رمضان کے آخر میں انشاءاللہ آخری عشرے میں انشاءاللہ اس پر درس دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. بہرحال میں بتا رہا تھا کہ اگر بوڑھا شخص ہے تو وہ جو ہے یا ایسا مرض ہے جس کا جو ہے شفا یابی کی کوئی جو ہے گنجائش نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس وقت جو ہے ان لوگوں کے لیے ایک مسکین کا کھانا وہ دیں. ایک مسکین کا کھانا ایک ساتھ جو ہے 30 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، کھلا سکتے ہیں، یا جو ہے الگ الگ دن میں الگ الگ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے اندر اور ایک بات، اگر کوئی شخص غریب آدمی ہے، اس کے پاس جو ہے اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے ایک دن ہر دن جو ہے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو اس کے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ نہ کرے. اگر غریب شخص ہے اس کے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر دے سکتا ہے، اس کے پاس گنجائش ہے، تو دینا زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد جو ہے اب قضا کے بارے میں جو ہے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قضا کب کریں. ابھی ہم نے جو بتایا کہ وہ لوگ جن کو عذر کی وجہ سے رمضان میں روزہ نہ رکھ سکے لیکن شفایاب ہو گئے یا عذر ختم ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے کب روزہ رکھے. تو اس سلسلے میں جو ہے ضروری کیا ہے کہ رمضان کے بعد جب آپ کو فرصت ملے، پہلی فرصت میں جو ہے قضا کرنے کی کوشش کریں. جب آپ کو سہولت ہو اسی وقت جو ہے قضا کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس کے اندر اختیار ہے کہ دوسرا رمضان آنے سے پہلے تک قضا جو ہے کر لے. حدیث کے اندر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا فی شعبان. تو اس حدیث کے اندر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ مجھ پر جو ہے رمضان کے قضا روزے ہوتے تھے، لیکن میں قضا کر نہیں سکتی تھی سوائے جو ہے شعبان کے اندر ہی مجھے جو ہے فرصت ملتی تھی، تو میں شعبان کے اندر اس کی قضا کرتی تھی. تو یہاں پر جو یہ بات بتائی گئی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، تو یہ آخری وقت ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کے پاس عذر موجود ہو. دوسرا اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ میں جو ہے کیوں قضا نہیں کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے. بہرحال جو ہے آخری وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قضا کرتی تھی. تو اختیار ہے، لیکن کوشش یہ کرے کہ جلد سے جلد جو ہے اس سے فارغ ہو جائے. ابھی جو ہے اگر کسی شخص کو جو ہے عذر تھا، اس نے جو ہے رمضان آنے کے باوجود بھی دوسرا رمضان آ گیا پھر بھی جو ہے اس کی قضا نہیں کیا، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ تو اس کے اوپر بھی جو ہے راجح مسئلہ یہی ہے کہ اس کے اوپر صرف جو ہے قضا ہے. اگر عذر موجود ہو تو وہ گنہگار نہیں ہوگا. اگر عذر موجود نہیں ہے تو اس کے اوپر توبہ ضروری ہے، توبے کے ساتھ ساتھ جو ہے قضا کر لے. لیکن بعض فقہا کے پاس جو ہے کہتے ہیں کہ اگر ایک رمضان کے روزے دوسرے رمضان تک آپ نے قضا نہیں کیے ہیں، تو جب دوسرے رمضان کے بعد کر رہے ہیں تو قضا کے ساتھ ساتھ جو ہے فدیہ بھی آپ کو دینا پڑے گا. لیکن زیادہ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ صرف توبہ ہے اس کے اوپر اور صرف قضا کرنا بہتر ہے. لیکن اگر کوئی شخص جس کے اوپر جو ہے روزے کی قضا تھی اور اس کے شخص کا انتقال ہو گیا، ابھی کیا کریں؟ اگر جو شخص جو ہے رخصت کو اپناتے ہوئے اس نے جو ہے روزہ نہیں رکھا، رمضان کی فوراً بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس کو جو ہے قضا کی فرصت ہی نہیں ملی، تو ایسے شخص کے بارے میں فقہا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر قضا کی کوئی جو ہے ضرورت نہیں ہے. ان کی جو وارثین ہیں ان کو جو ان کا فدیہ دینا بھی ضروری نہیں ہے، اور اس کی طرف سے ان کے جو وارثین ہیں ان کو روزہ رکھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کو فرصت ہی نہیں ملی. رمضان کی فوراً بعد جو ہے اس کا انتقال ہو رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی قضا کی جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن کوئی شخص رمضان ہو گیا، رمضان کے بعد اس کا عذر ختم ہو گیا، روزہ رکھ سکتا تھا، اس کو فرصت ملی تھی، پھر اس کے بعد وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے یہ حکم ہے کہ یا تو وارثین جو ہے اس کی جانب سے فدیہ دے دے، یا وارثین میں سے کوئی جو ہے اس کے اولیاء میں سے کوئی ولی الامر ہے اس کی طرف سے اس کا روزہ رکھ لے. کیونکہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اس کے اوپر روزے ہو تو اس کا ولی الامر جو ہے اس کا ولی جو ہوگا اس کا روزہ رکھے گا. بہرحال رمضان کے جتنے مسائل تھے تقریباً میں نے جو ہے اس کو مختصراً طور پر جو ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اگر اس کے باوجود جو ہے اگر کوئی چیز رہ گئی ہو اور کسی کے پاس کچھ سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں. البتہ تراویح کے سلسلے میں کچھ باتیں انشاءاللہ آئے گی انشاءاللہ ابھی. اس کے بعد اعتکاف
اور لیلۃ القدر کے بارے میں جو مسائل ہیں انشاءاللہ اس کو ہم آخری عشرے میں انشاءاللہ یا آخری عشرے سے پہلے اگر کوئی درس کی گنجائش ہوتی ہے تو اس کو جو ہے مفصل طریقے سے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب رہا تراویح کا مسئلہ، رمضان کے جو ہے واجبات صیام کے درمیان میں سنت روزے آتے ہیں تو کون سے کیا روزہ رکھنا ہے؟ ہاں ایک مسئلہ ہے، ابھی جو ہے رمضان ختم ہو گیا، اس کے شوال کے روزے رکھنے ہیں، تو پہلے جو ہے شوال کے روزے رکھیں گے یا آپ اپنے اگر کسی کے اوپر قضا روزے ہے تو قضا رکھیں گے، تو اس کے اندر جو ہے زیادہ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ پہلے جو ہے آپ کی جو واجب روزے ہیں، جو آپ کے روزے چھوٹ گئے ہیں، خاص کر کے عورتوں کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو پہلے روزوں کی قضا کر لیں، کیونکہ شوال کے روزوں کی جو فضیلت کی جو حدیث ہے اس کے اوپر اگر غور کریں گے صحیح طریقے سے تو معلوم ہوگا کہ پہلے جو ہے رمضان کے روزوں کا تذکرہ ہے، اس کے بعد سمہ، لفظ سمہ کا تذکرہ ہے، تو اس سے جو ہے اکثر شارحین حدیث نے یہی استدلال کیا ہے کہ پہلے رمضان کے روزے جو واجب روزے ہیں پہلے مکمل کر لے، اس کے بعد جو ہے سنت روزے رکھ لے، یہی جو ہے صحیح مسئلہ ہے۔ ایک نیت سے جو ہے 2 روزے رکھنے کے بعد جو ہے عبادت ایسی ہے اس کے اندر آپ فرض جو ہے عبادت کے ساتھ ساتھ نفل عبادت کی جو ہے نیت کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے مسئلہ خاص کر کے شوال کے روزوں کا مسئلہ الگ ہے۔ شوال کے اندر جو ہے جو حدیث جو بیان کی گئی ہے اس کے اندر جو ہے پہلے رمضان کے روزے جو رکھتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے شوال کے روزے رکھتا ہے، تو گویا کہ الگ الگ جو ہے ذکر کیا گیا ہے، تو اس کو جو ہے الگ الگ ہی کرنا زیادہ بہتر ہے اور یہی جو ہے زیادہ صحیح بات معلوم ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے نیت سے بات نہیں چلے گی۔ تراویح کا جو مسئلہ ہے اکثر جو ہے رمضان کے مہینے میں تراویح کا جو مسئلہ ہوتا ہے اکثر اختلافات ہوتے ہیں کہ تراویح جو ہے کتنی رکعت پڑھی جائے، کیا 20 رکعت پڑھ سکتے ہیں کیا، یا 8 رکعت ہی پڑھنا ہے، بہرحال مختلف اقوال اور مختلف جو ہے رمضان سے پہلے جو ہے اختلافات آتے ہیں، اور رمضان میں بھی جو ہے لوگ جو ہے اسی اختلاف کے اندر پڑے ہوئے رہتے ہیں، عبادت کی کوئی جو ہے ان کو فکر نہیں ہوتی ہے، بعض لوگ صرف اختلافات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی جو بات ہے کہ تراویح کی جو نماز ہے یہ احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت وارد ہوئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو ان تمام کے اندر جو ہے صراحت کے ساتھ یہی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ جو ہے عام مسئلہ ہے اور صحیح جو ہے یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ 11 رکعت تھا، لیکن بعض روایت کے اندر جو ہے 13 رکعت کا بھی جو ہے 19 رکعتیں ہیں، 23 رکعت، الگ الگ مختلف روایت ہے، لیکن جو صحیح جو مسئلہ ہے جو حدیث سے کے اندر جو ثابت ہوتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صراحت کے ساتھ جو ہے بیان کرتی ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اس کے اندر جو ہے کوئی پھر اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا ہے اس کے اندر صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے صرف تعداد کے سلسلے میں، کوانٹٹی کے سلسلے میں سوال پوچھتے ہیں، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ کوالٹی کیا ہونا چاہیے، کیسی جو ہے تراویح ہونی چاہیے، تراویح کا مطلب کیا ہے، اس کے اوپر اگر ہم غور کریں گے تو یہ اختلافات ہی نہیں رہیں گے۔ اگر ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے صلاۃ اللیل جو ہے کرتے تھے، قیام اللیل جو ہے کس طریقے سے جو ہے ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو ہے سکھایا ہے، اور خود صحابہ اکرام نے جو ہے کس طریقے سے یہ نماز ادا کی ہے، خود تراویح کے جو الفاظ ہے اس کے اوپر اگر ہم غور کریں گے تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تراویح جو نماز ہے، تراویح کا مطلب جو ہے بالکل سکون اور وقار اور بالکل جو ہے آرام کے ساتھ جو ہے نماز پڑھنی، یہ جو ہے نماز ہوتی ہے۔ ہم جو نمازیں جو پڑھتے ہیں چاہے 20 رکعت ہو یا 8 رکعت ہو، جو لوگ پڑھتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے اس کو جو ہے ختم کیا جائے اور جلد سے جلد جو ہے اس سے ختم کر کے اپنے اپنے کاموں میں لگا جائے۔ تو یہاں پر جو بات بتانی جو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کیفیت کے اوپر آپ غور کریں، کوانٹٹی جو ہے نہ دیکھیں، کوالٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 4 رکعت پڑھتے تھے پہلے، اور جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلا تسأل عن حسنہن، کہ کس طریقے سے پڑھتے تھے اس کے بارے میں مت پوچھو، یعنی اتنی طویل ہوتی تھی، اور 4 رکعت پڑھتے تھے
اور اس کے بارے میں بھی جو ہے اس کی جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتی تھی اس کے بارے میں مت پوچھو، یعنی تعجب کا صیغہ ہے. کہتے ہیں کہ بہت زیادہ لمبی ہوتی تھی، پھر اس کے ثم یصلی ثلاثہ، پھر 3 رکعتیں جو ہے پڑھتے تھے. یعنی اس حدیث کے ذریعے سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 11 رکعت ہی پڑھتے تھے. اس کے علاوہ بھی جو ہے کئی حدیثیں موجود ہیں جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ 11 رکعت ہی کا تھا. لیکن اگر چونکہ تراویح کی جو نماز ہے یہ نفل نماز ہے، اس کے اندر جو ہے اگر آپ جو ہے شروع میں آپ کی سہولت کے حساب سے کچھ رکعت پڑھ لیے، پھر اس کے بعد جب آدھی رات میں اٹھ کر کے جو ہے کچھ رکعتیں پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نفل نمازوں کے اندر جو ہے آپ کو اختیار ہوتا ہے، اس کے اندر آپ جتنی چاہے اتنی پڑھ سکتے ہیں. صرف 20 ہی کی تعداد اس کو سنت سمجھنا یہ غلط بات ہے. یہاں پر جو ہے یہ تنبیہ ضروری ہے، 20 کو سنت سمجھنا یہ غلط بات ہے. اگر کوئی شخص جو ہے سنت سمجھے بغیر 20 رکعت پڑھ رہا ہے تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. لیکن 8 رکعت کو سنت سمجھ کر پڑھنا اس کے اندر کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، کیونکہ صحیح احادیث کے ذریعے سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت جو ہے پڑھی تھی. اس کے بعد جو ہے تراویح کے سلسلے میں اور ایک بات جو ہے وطر اس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ وطر جو ہے کتنی رکعت پڑھنا چاہیے. اس کے اندر جو ہے وطر جو ہے 1 رکعت سے لے کر کے آپ جو ہے جتنی بھی جو ہے وطر کا مطلب ہی جو ہے طاق عدد، یعنی 1 3 5 7 اس کو جو ہے وطر کہتے ہیں. تو وطر جو ہے آپ 1 یا 3 5 جتنی چاہے جو ہے اتنی پڑھ سکتے ہیں طاق عدد میں. تو اس کے اندر جو ہے وطر کی بہت بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وطر کے سلسلے میں بہت زیادہ وصیت فرمائے ہیں. تو وطر کی جو ہے زیادہ اس کے اوپر توجہ دینا چاہیے. اور وطر کے اندر بھی جو ہے کچھ احکامات ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اگر اس کو رات میں اٹھنے کا یا نہ اٹھنے کا خوف ہو تو عشاء کی نماز کے بعد ہی وہ وطر کی نماز پڑھ لے. اور اگر اس کے بعد اگر اس کی جو ہے وہ اٹھ رہا ہے تو اس کے بعد تہجد پڑھ سکتا ہے، پھر الگ سے قیام اللیل پڑھ سکتا ہے. کیونکہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ ایک ہی رات کے اندر 2 وطر نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو خوف تھا کہ آپ جو ہے تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھیں گے تو اس وقت آپ نے جو ہے 3 رکعت یا 1 رکعت جو ہے وطر کی پڑھ لی ہے. اس کے بعد آپ کی نیند اگر ہوشیار ہو رہی ہے اور آپ جو ہے اٹھ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر وطر نہ پڑھیں. پھر آپ جو ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو قیام اللیل جو ہے کر سکتے ہیں، 4 رکعت جتنی چاہے آپ جو ہے اتنا پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو ہے اگر کوئی شخص وطر کی جو ہے نماز نہیں پڑھا، اس کے بعد جو ہے اس کے لیے مطلب آخری وقت میں پڑھنے کا ارادہ رکھتا تو اس وقت بھی جو ہے نہیں اٹھا تو اس کی قضا کیسے کرے گا؟ تو اس کے سلسلے میں بھی جو ہے احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وطر کی نماز جو ہے ان کی سے چھوٹ جاتی تھی تو جفت عدد میں جو ہے صبح میں پڑھنا چاہیے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا فاتته الصلاه من الليل من وجع او غيره صلى من النهار 12 ركعه. اس حدیث پر بھی اگر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تہجد کی نماز یا تراویح کی جو نماز ہے وہ 11 رکعت ہی پڑھتے تھے. کیونکہ اس حدیث کے اندر کیا بتایا گیا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت پیش آتی تھی اور اس کی وجہ سے جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، قیام اللیل نہیں کر سکتے تھے، تو جب صبح میں اٹھتے تھے تو 12 رکعت پڑھتے تھے. تو کیا معلوم ہوا، کیا بات معلوم ہوئی اس حدیث سے؟ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ رات میں قیام اللیل کا وہ 11 رکعت ہی کا تھا. اسی لیے جو ہے اس کی قضا جو ہے 12 رکعت کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر آپ جو ہے 3 رکعت پڑھنے کا آپ کا معمول تھا تو آپ جو ہے صبح میں 4 رکعت پڑھیں، 3 کے بدلے میں 4. کیونکہ صبح میں جو ہے وطر نہیں ہوتی ہے، صبح میں جو ہے طاق عدد میں آپ کو پڑھنا پڑے گا. کیونکہ ایک دن کے اندر 2 وطر نہیں ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے حکم جو دیا گیا کہ لا وطران فی لیلہ، کہ ایک ہی رات کے اندر 2 وطر نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے اس کی قضا کا جو بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر جفت جو ہے عدد میں، یعنی 3 کی جگہ پر 4 پڑھیں گے، 5 کی جگہ پر 6 پڑھیں گے. اور کوئی شخص رات میں وطر پڑھتا ہے، رات میں وطر پڑھ کے سوتا ہے، جی، بعد میں قیام اللیل کے لیے جب اٹھے گا وہ جی تو وطر کی 1 رکعت الگ سے 1 رکعت پڑھ سکتا ہے؟ وہ نہیں پڑھے گا. وہی بتا رہا ہوں کہ ایک ہی وطر پڑھا تھا 1 رکعت پڑھ کے سو گیا. جی، جب اس کی رات کو نیند ہوشیار ہوئی تو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، تو وہ رات کی 1 رکعت اور صبح میں جو نماز پڑھے گا وہ 1 رکعت ملا کے نہیں پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، ویسے نہیں پڑھے گا. اگر رات نہیں پڑھ رہا ہے تو بعض جو ہے بعض جو ہے فقہا کہتے ہیں کہ وطر جو ہے 1 رکعت جو پڑھا تھا نا اس کو جو جفت میں
منتقل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے 3 رکعت پڑھا تھا تو اس کو جو جفت 1 رکعت اور پڑھ لے، تو یہ جو ہے احادیث سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے اندر منع کیا گیا لا وترانی فی لیلہ، ایک ہی رات کے اندر 2 وتر نہیں ہے، تو آپ اگر 1 اور رکعت پڑھیں گے تو گویا کہ آپ نے 2 وتر پڑھی، تو منع کیا گیا ہے، کیوں پڑھیں گے اس طریقے سے؟ آپ جو ہے رات کے اندر اٹھ رہے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھنا ہے تو نماز جو ہے پڑھو، کیونکہ حدیث کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ آپ کی آخری جو نماز ہونی چاہیے وہ وتر کی ہونی چاہیے، یہ جو ہے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ جو ہے یہ اس وقت ہے جب آپ کو رات میں اٹھنے کا جو ہے اندیشہ نہ ہو اور اٹھنے کا جو ہے کوئی امکان نہ ہو، تھکے ہوئے تھے، آپ نے پڑھ کے وتر کی نماز پڑھ لیے اور سو گئے، اور الحمدللہ نیند جو ہے پھر الحمدللہ آپ کی جو ہے آپ اٹھ گئے، تو اس وقت جو ہے صرف آپ قیام اللیل پڑھیں، اس کے اندر پھر وتر نہ پڑھے، کیونکہ پھر حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا کہ ایک ہی رات کے اندر 2 وتر نہیں ہے، تو اس کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے یہ حکم دیا گیا ہے۔ جی ایک سوال ہے کہ تراویح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھی یا نہیں ہے، تو اس کے اندر بھی جو ہے احادیث کے اندر اس کی بھی یہ وارد ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تقریباً ایک دن تراویح پڑھی تو لوگوں نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آ کر کے نماز ان کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، ایک دن ہوا، دوسرا دن ہوا، تیسرے دن جب جو ہے لوگوں کی کثرت دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باہر نہیں آئے اور گھر میں ہی نماز پڑھ لیا اور تراویح کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ اس کی وجہ یہ بیان کی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں یہ نماز جو ہے واجب نہ ہو جائے، فرض نہ ہو جائے، تو اس خوف سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں ہمیشہ فکر کرتے تھے کہ کہیں کوئی چیز جو ہے فرض نہ ہو جائے، جو ان کے اوپر واجب نہیں ہے وہ واجب نہ ہو جائے، ان کے اوپر جو ہے مشقت زیادہ نہ پڑے، تو اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تہجد کی نماز جو ہے یا تراویح کی نماز 2 دن تک پڑھے، پھر اس کے بعد لوگوں کی جب کثرت دیکھی تو اس وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر سے باہر نہیں نکلے۔ اس کی وجہ بھی بیان کی کہ کیونکہ ان کو خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں یہ نماز جو ہے پھر واجب نہ ہو جائے اور فرض نہ قرار دی جائے۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس حدیث کے ذریعے سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے میں جو ہے کوئی قباحت نہیں ہے، اس کو سنت بھی کہیں گے، لیکن اگر کوئی شخص الگ سے جو ہے اپنی طرف سے بھی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ تراویح کی نماز اور قیام اللیل اس کے اندر کچھ فرق ہے کیا؟ تو اس کے اندر جو ہے کوئی فرق نہیں ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ تراویح جو ہے اس کے نام سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ تراویح آہستہ آہستہ جو ہے پڑھنے کی نماز ہے، 4 رکعت جو ہے آپ پڑھے، اس کے بعد تھوڑا سا آرام کرے، کچھ کھا پی لے، کچھ جو ہے آپ سکون محسوس کرے، اس کے بعد پھر جو ہے پھر نماز پڑھے، اس کو جو ہے تراویح کہتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے لوگ تراویح کا نام صرف رکھتے ہیں، لیکن اس نام کو رکھ کر کے جو ہے اس نام کی جو ہے جو نماز جس کیفیت سے پڑھنا ہے اس کو جو ہے ادا نہیں کر رہے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کیفیت کو جو ہے دوبارہ زندہ کیا جائے اور اسی کیفیت سے جو ہے پڑھے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کی سہولت کے حساب سے جو ہے بعض لوگ جو ہے اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے پھر وہ سو جاتے ہیں، پھر ان کو گنجائش نہیں ملتی ہے یا وقت نہیں ملتا ہے، اس لیے جو ہے ایک کم از کم قرآن جو سنیں اور جو ہے ایک وقت میں تھوڑی وقت کے لیے جو ہے نماز کے لیے جمع ہو جائے اور یہ نماز پڑھے، تمام کی سہولت کے لیے جو ہے مختصر وقت میں ختم کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے، پہلے سہولت کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہے اور صحیح اس کے مطابق اگر یہ کرنا چاہتا ہے تو جو کیفیت بیان کی گئی ہے احادیث کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے پڑھتے تھے، سلف جو ہے جس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، اس کو جو ہے اگر آپ گھر میں جو ہے رہ کر کے اپنی جو ہے گھر والوں کو جمع کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ تراویح کی نماز جو ہے رمضان میں ایک آدمی پڑھتا ہے اور باقی غیر رمضان میں وہ تعبیر یا وتر نہیں پڑھتا ہے، اس کا کیا ہے؟ اور رمضان میں آدمی پڑھ سکتا ہے خالی یہ جو ہے نفل نماز رمضان میں پڑھتا ہے، تراویح اور وتر پڑھتا ہے، باقی غیر رمضان میں وہ وتر بھی نہیں پڑھتا ہے، کوئی تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھے گا۔ نفل جو نماز ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو اختیار ہے، اس کے اندر جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرے کہ نماز جو ہے پڑھے، اور رمضان میں جو ہے پڑھنا ضروری ہے، رمضان میں بھی نہیں ہے، فرض نہیں ہے، نفل ہے، لیکن اس کوشش کرے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو آپ جو تہجد کی نماز بھی پڑھنے کی کوشش کرے، وتر کی نماز بھی پڑھنے کی کوشش کرے، اور خاص کر کے وتر کی نماز جو ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے، یہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اس کو جو ہے پڑھنے کی کوشش کرے، کیونکہ بعض فقہا کے پاس جو ہے واجب ہے یہ، تو اس لیے کوشش یہ کرے کہ وتر کی نماز جو ہے کم از کم نہ چھوٹ جائے۔ جی بہرحال وقت بھی ہمارا جو ہے ختم ہو رہا ہے،
اور اس کے اندر جو حدیثیں کچھ باقی رہ گئی ہے اس کو میں جو ہے سرسری طور پر آپ کو اگر کسی کے روزے بچپن کے روزے یعنی جوانی کے ابتدا کے روزے رہتے ہیں اس میں اگر کوئی روزہ باقی رہے گا تو اس کی قضا کیسے کرے گا؟ یعنی جوانی کے ایام میں جو 15-16 سال کے بلوغت کے بعد یا بلوغت سے پہلے؟ بلوغت کے بعد کے روزے، بلوغت کے بعد اگر اس کو نادانی میں روزہ چھوڑتا ہے جی اس کا اگر اس کو فرضیت کا جو ہے اس کو اندازہ نہیں تھا اور وہ جو ہے اس وقت جو ہے اس کو معلوم ہی نہیں کہ کتنے روزے چھوٹے ہیں تو سنت روزوں کے ذریعے سے جو ہے اس کی جو ہے تلافی کی کوشش کرے، کیونکہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ آدمی جو ہے نوافل کے ذریعے سے اور سنت نمازوں کے ذریعے سے جو ہے اپنی جو پورا اس کے اندر جو فرائض کے اندر جو کوتاہی ہوتی ہے اس کو یہ کرنے کی کوشش کرے، اللہ ہے کہ آپ کو شعور ہو اور آپ کو پکا معلوم ہے کہ میں نے 1 سال کے روزے چھوڑے ہیں، 2 سال کے روزے چھوڑے ہیں، آپ کو پکا معلوم ہے تو اس وقت جو ہے آپ کو ان کی قضا جو ہے اس کی نیت کے ساتھ جو ہے کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کتنے روزے چھوڑے ہیں تو اس وقت جو ہے آپ کو جو ہے اس پر توبہ کر لینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نفل جو ہے روزوں کے ذریعے سے اس کی کمی کو پورا کرنا چاہیے۔ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے انہوں نے ابی بن کعب کو اور تمیم الداری کو ان دونوں کو جو ہے نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا، لیکن کتنی نمازوں کا حکم دیا تھا اس سلسلے میں مختلف روایات ہے، لیکن جو صحیح روایات ہے جو معطا کے اندر جس کو اکثر جو ہے محدثین نے جس کو صحیح کہا ہے اس کے اندر بھی صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ انہوں نے تمیم داری کو اور ابی بن کعب کو 11 رکعت ہی پڑھانے کا حکم دیا تھا، لیکن بعض احادیث ضعیف احادیث کے اندر جو ہے 20 کی بھی جو ہے دلائل موجود ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے تمیم داری کو اور ابی بن کعب کو 20 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا تھا، لیکن اگر صحت کے سلسلے میں اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو زیادہ صحیح روایات جو موجود ہیں خود معطا امام مالک کے اندر جو روایت موجود ہے جس کے اوپر اکثر محدثین نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس کے اندر بالکل جو ہے صراحت کے ساتھ 11 رکعت ہی کا جو ہے اس کی صراحت موجود ہے۔ میں وہی بتا رہا تھا کہ تعداد کے سلسلے میں جو ہے زیادہ آپ کو اختلاف کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیفیت کے اوپر جو ہے زیادہ آپ جو ہے ڈسکس کریں اور کیفیت کو جو ہے اس کے اندر جو سنت بیان کی گئی ہے اس کو آپ اس کی اتباع کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ 20 رکعت جو پڑھتے ہیں وہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر ختم کریں اور 8 رکعت پڑھنے والے جو ہے ہو سکتا ہے کہ 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ لگے، تو اس کے اندر جو کیفیت کو جو ہے ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جو بعض لوگ جو الزام لگاتے ہیں کہ 8 رکعت والے جو 8 رکعت پڑھتے ہیں انہوں نے جو ہے سب سے کم والی چیز کو لے لیا ہے اور دین کے اندر جو ہے کمی کو جو ہے اس کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ زیادہ جو ہے چیزوں کو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات جو ہے وہ احادیث کے اندر اور اس کے اندر جو صحیح احادیث کے اندر کیا بات بیان کی گئی ہے اور کیفیت جو ہے جو بیان کی گئی ہے اس کو جو ہے مد نظر جو ہے رکھنے کی کوشش کرے۔ مکتبے کے اندر جو ہے کتاب ہے کتاب الصیام روزوں کے مسائل، یہ جو کتاب ہے اس کے اندر آپ کو جو ہے بہت سارے مسائل دلائل کے ساتھ جو ہے مل جائیں گے، یہ اس کی قیمت جو ہے 60 روپے ہے، مکتبے کی طرف سے جو ہے بیچی جاتی ہے، اگر کوئی لینا چاہے اس کے اندر جو ہے ماشاءاللہ مولانا محمد اقبال کیلانی ان کی جو کتابیں ہوتی ہے جو بھی کتاب لکھتے ہیں ماشاءاللہ دلائل کے ساتھ لکھتے ہیں اور مختصراً لکھتے ہیں، ان کی جو ہے بہت ساری جو ہے سیریز ہے ان کی، یہ آپ کے سامنے جو ہے روزوں کے مسائل کی جو سیریز ہے یہ بھی بہت ہی اچھی ہے، بہت ہی مفید ہے، یہ کتاب جو ہے مختصر ہونے کے باوجود جو ہے دلائل کے ساتھ بہت ساری چیزیں روزوں کے تمام مسائل کو جو ہے اس میں یکجا کیا گیا ہے، تو جو لوگ اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں استفادہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہمارا جو وعدہ تھا کہ اس کتاب کو جو ہے مکمل کریں گے، شرح کتاب الصیام من عمدۃ الاحکام، کیونکہ سوالات اتنے زیادہ تھے اور جو ہے بعض اہم مسائل تھے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کوشش بھی کیا کہ اس کو ختم کروں گا، لیکن جو ہے کتاب ختم نہیں ہو سکی کیونکہ اس کے اندر اور اعتکاف کے مسائل اور اسی طریقے سے جو ہے لیلۃ القدر کے مسائل یہ تمام موجود ہے، انشاءاللہ اگر کبھی فرصت ملے تو انشاءاللہ مفصل طریقے سے انشاءاللہ الگ الگ دروس قیام اللیل اس کے سلسلے میں، اعتکاف کے سلسلے میں اور اسی طریقے سے لیلۃ القدر کے سلسلے میں انشاءاللہ الگ درس انشاءاللہ اگر فرصت ہو تو انشاءاللہ اس کا انعقاد کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جی
جی تراویح کی نماز سونے سے پہلے کیوں؟ اگر دونوں ایک ہو۔ سوال کیا جا رہا ہے کہ تہجد کی جو نماز ہوتی ہے وہ سونے کے بعد ہوتی ہے اور تراویح کی جو نماز ہوتی ہے وہ سونے سے پہلے کیوں؟ تو اس کے اندر کوئی قباط نہیں ہے. آپ تہجد کی نماز اگر پڑھ رہے ہیں، اگر آپ سوئی بھی نہیں ہیں، کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ کی تہجد کی نماز نہیں ہوئی. اگر کوئی شخص جو ہے رات بھر جاگا ہے اور رات کے آخری حصے میں جو ہے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو تہجد کی نماز کہیں گے کہ نہیں؟ کہیں گے. اس پہ کوئی قباط نہیں ہے. لغت کے حساب سے جو ہے تہجد کا مطلب ہے کہ رات کو سو کر اٹھنے کے بعد مزید جو اٹھتے ہیں اس کو جو ہے تہجد کہتے ہیں. یہ لغت کے حساب سے ہے. تو اس کے اندر جو ہے ناموں کے اندر جو ہے تراویح، تو تراویح جو جس نام سے رکھا گیا ہے تو اس کے اوپر کیوں عمل نہیں کرتے ہیں؟ پھر تراویح کے اندر جو ہے 4 رکعت کے بعد جو ہے ایک بڑا وقفہ دینا چاہیے، کیوں نہیں دیتے ہیں؟ سعودیہ کے اندر جو ہے اکثر مساجد میں حرمین میں 20 رکعتیں ہوتی ہے، لیکن دوسری اور مساجد میں 8 رکعتیں ہوتی ہے. پھر آخری عشرے میں جو ہے پھر دوبارہ جو ہے تہجد کی نماز ہوتی ہے. تو اس کے اندر کوئی قباط نہیں ہے. میں نے وہی نہیں، بعض مساجد میں ایسا ہوتا ہے، بعض لیکن حرمین کے اندر جو ہے 20 رکعت پوری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے 10 رکعت تہجد کے نام سے بھی پڑھتے ہیں. تو میں نے آپ کو یہی بتایا کہ جی اس کو بدعت نہیں کہیں گے. کیوں بدعت کہیں گے؟ 12-1 بجے کے بعد نماز پڑھنا ایک بدعت نہیں کہلائے گا. بدعت جو ہے اس کو نفل نماز میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ نفل نماز میں جو ہے جتنا چاہے اتنا آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی قباط نہیں ہے. آپ جو 8 کی جگہ پر 10 اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھی ہے، آپ 10 پڑھ رہے ہیں تو بدعت کر رہے ہیں. تو اس کا بدعت کا اطلاق اس کے اوپر نہیں ہوگا. جی کیوں مخالفت ہوگی؟ نہیں ہوگی. سعودیہ میں جالیات میں 20 روزے کے بعد آخری عشرے میں عشاء کے بعد 4 رکعت. میں نے سرات کے ساتھ بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص 20 رکعت کو سنت سمجھتا ہے تو وہ جو ہے سنت کے مخالف عمل کر رہا ہے. اگر کوئی شخص اس کو جو ہے سنت نہیں سمجھتا ہے، صرف جو ہے تعداد کے حساب سے جو ہے زیادہ، تاکہ اس کے اندر جو ہے آرام سے قرآن کو ختم کیا جا سکے، اس حساب سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی قباط نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے. کیوں مخالفت ہوگی؟ اس کے اندر کیا مخالفت ہے؟ اگر آپ 11 رکعت پڑھیں گے نا تراویح میں، پھر 3 بجے 4 بجے اٹھیں گے نماز نہیں پڑھیں گے. وہ نماز ہوتی ہے، وہ جی میں اتنی باتوں پر جو ہے اتفاق کرتا ہوں. اگر کوئی کسی کو کچھ سوال وغیرہ ہو تو سوال کر سکتے ہیں. اس کے اندر اس کے اندر جو ہے عورتوں کی جانب سے سوال آیا ہے. زوم کے اندر بھی جو ہے کئی لوگ زوم کے اندر بھی مشارک ہیں، تو کئی سوالات اس کے اندر آئے ہوئے ہیں. ایک سوال جو کیا گیا ہے کہ تراویح کے لیے صرف عورتوں کی جماعت کا حکم کیا ہے؟ تو صرف عورتیں جو ہے تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر کوئی قباط کی بات نہیں ہے. لیکن ان کی جو ہے امامت کی جو احکامات ہیں تھوڑے مردوں سے الگ ہیں. ان کی جو امام ہوگی وہ من وسط بیچ سے ہی جو ہے وہ کھڑی ہوگی، آگے جو ہے نہیں ہوگی. اس کے علاوہ بہت ساری جو ہے کچھ فروقات ہے، تو اس کو جو مد نظر رکھتے ہوئے اگر پڑھ رہی ہے عورتیں صرف ایک ہی جگہ جمع ہو کر کے. اور یہاں پر بھی جو ہے ضروری یہ ہے کہ عورتوں کی آواز کے سلسلے میں کہیں بہت سی جگہ پر جو ہے گھروں میں نمازیں ہوتی ہے، تو اس میں پردے کا جو ہے اہتمام کرے. پردوں کا اہتمام کرتے ہوئے اگر نمازیں پڑھ رہی ہے تو اس کے اندر کوئی قباط کی بات نہیں ہے. جی بیچ میں جی صف کے بیچ میں. وہی بتا رہا ہوں کہ اس پہ پردے کا جو ہے اہتمام کرے اور زیادہ کوشش یہ کرے کہ آواز جو باہر نہ نکلے. اس کے اندر اور ایک جو ہے کوئی پوچھ رہے ہیں کہ قرآن ہاتھ میں لے کر کے پڑھ سکتے ہیں کیا، جماعت ہو یا اکیلے میں؟ تو اس میں کوئی قباط کی بات نہیں ہے. بعض جو ہے آثار کے اندر موجود ہے کہ اگر قرآن یاد نہ ہو اور زیادہ جو ہے پڑھنے کی اگر ان کو خواہش ہو تو قرآن دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ فرض نمازوں میں جو ہے اس کا جو ہے حکم نہیں ہے. سنت نمازوں کے اندر جو ہے فقہا نے حکم دیا ہے کہ اگر قرآن یاد نہ ہو تو ہاتھ میں لے کر کے پڑھ سکتے ہیں. جی موبائل میں بھی. لیکن اگر جو ہے کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو
زیادہ اس کے لیے زیادہ اچھی بات یہی ہے کہ وہ امام جو پڑھ رہا ہے اس کو سنیں. اکثر جو ہے دیکھا جاتا ہے حرمین کے اندر بھی جو ہے بعض لوگ جو ہے یہاں وہاں سے آتے ہیں اور قرآن لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر جو خشوع اور خضوع کے اندر جو ہے فرق آئے گا. تو زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ آپ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے, امام پڑھ رہے ہیں, تو امام کو جو ہے سننے کی کوشش کریں. اس میں جو ہے خود پڑھ کر کے یا جو ہے کیونکہ آپ امام کے ساتھ ہیں تو امام کے ساتھ ہی ہونے کی کوشش کریں. اکثر جو مساجد میں کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے امام کی جو ہے غلطیاں پکڑنے کے لیے یا کسی اور مقصد سے جو ہے قرآن کھولے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو یہ زیادہ اچھا نہیں ہے. جی نہیں, پڑھنے وہ صرف دیکھتے ہیں وہ الگ بات ہے. اگر خود امام ہے اس کو یاد نہیں ہے تو زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ جس کو یاد ہو, پورا قرآن یاد ہو, تو بغیر دیکھے ہوئے اگر امام پڑھا سکتے ہیں تو ایسی امام کو جو مقرر کیا جائے. اگر کہیں پر ایسی گنجائش نہیں ہے کہ وہاں پر جو کوئی شخص حفظ کے ساتھ جو ہے پڑھ نہیں سکتا ہے, تو وہاں پر جو ہے رخصت ہے, کیونکہ قرآن کو جو ظاہر القلب یعنی بائی ہارٹ ایسے ہی جو ہے پڑھنا زیادہ بہتر ہے. پچھلے لاک ڈاؤن میں ہمارے سعودیہ کے اندر روم میں جو جی پڑھ رہے تھے وہ امام اور آپ موبائل ہاتھ میں پڑھ رہا ہے. جی پڑھ سکتے ہیں. ہمارے روم میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا یا قرآن حفظ تھا. جی وہ حفظ ہے, حافظ ہے, لیکن ابھی اتنا پراپر وہ نہیں پڑھ رہا تھا, لیکن ہاتھ میں موبائل لے کے. جی پڑھ سکتے ہیں, اس میں جو ہے رخصت ہے. جی پہلے یہ سوالات مکمل کر لیں گے انشاءاللہ, بتاتا ہوں. جی اور کوئی سوال ہے؟ جی ترجمہ اگر جو ہے اس کے ساتھ موجود ہو تو جو ہے نہ پڑھے, کیونکہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو پھر ترجمے کے اوپر چلے جائیں گے, پھر جو ہے دوسرے خیالات اور دوسری تشریح اس کے اندر جو آ جائے گی, تو خواہ جو ہے نماز کے اندر نماز کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. اس لیے زیادہ اچھی بات یہ ہم نے شروع میں ہی بتایا کہ زیادہ اچھی بات یہی ہے کہ بغیر کسی مدد کے, بغیر کسی اس کے جو قرآن نماز جو ہے پڑھایا جائے اور پڑھا جائے. اس کے اندر جو ہے ترجمے کی جو ہے اس میں لوگ جو کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر ترجمہ جو ہے اس کو سوچتے ہیں, پھر جو ہے اس کا جو اصل جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اس کے علاوہ جو مسائل ہیں ہمارے پاس, خاص کر کے اعتکاف کے بعض مسائل, لیلۃ القدر کے مسائل اور فطرے کے مسائل, اور گزشتہ سال میں نے جو ہے زکوٰۃ کے اوپر بھی جو ہے مفصل دروس دیے تھے 2-3, تو اس کے اوپر بھی اگر کچھ گنجائش نکلتی ہے رمضان میں انشاءاللہ اس کو ہم لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ. کل مفصل جو ہے بات ہوئی تھی, کل یا پرسوں جو ہے اس کو بتایا تھا کہ حالات کے حساب سے وہاں پر دیکھا جائے گا کہ وہاں پر کیا معمول ہے, کیا اذان پہلے وقت میں دی جا رہی ہے, تو مفصل بات ہوئی تھی اس سلسلے میں. بس میں اتنی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پر سمجھنے